روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے بھی 63 سالہ عمر پائی، 24 یا 25 سال میرے نبی کے نکاح میں حیات رہی۔ جب آخری وقت آیا دنیا سے پردہ فرمانے کا، تو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک میں تشریف لائے، اور سیدہ خدیجہ نے آپ کی خدمت میں اپنی تکلیف کی شکایت کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشکبار آنکھوں سے فرمایا، اے خدیجہ، جنت تیری منتظر ہے اور تیرے دیدار کی مشتاق ہے۔ سیدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے موت کی فکر نہیں، جملہ نوٹ کرنا، مجھے موت کی فکر نہیں، مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ میں آپ کی صحبت سے دور چلی جاؤں گی، آپ کے قرب سے دور چلی جاؤں گی۔ دن رات جو آپ کی دید کر کے عید حاصل کرتی تھی، وہ لمحات دور ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت کے جملے یہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب آئے تو سیدہ خاتون اول مومنوں کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے قریب تشریف فرما ہو جائیں تاکہ میں آپ کا آخری دیدار دل بھر کر کر سکوں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کو مانتے ہوئے آپ کے قریب تشریف فرما ہو گئے۔ آقا سامنے بیٹھ گئے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنی زندگی آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزاری جو ہے، اب قاصد اجل آ گیا ہے، موت کا پیغام آ گیا ہے، میں جا رہی ہوں۔ یا رسول اللہ، ایک التجا ہے کہ جس طرح زندگی میں آپ نے مجھے قبول فرمایا تھا، جنت میں بھی مجھے قبول فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ میں جنت میں بھی آپ کے قرب ہی میں رہ سکوں، آپ کی صحبت ہی پا سکوں، اور میرے جانے کے بعد میری بخشش کی دعا ضرور فرمائیے گا۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، سیدہ فرماتی ہیں، لیکن طاقت نہیں رکھتی، میں فاطمہ کے ذریعے وہ بات آپ تک پہنچا دوں گی، آپ فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی جاؤ، تمہاری والدہ تمہیں یاد کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی، عرض کی امی حضور فرمائیں کیا حکم ہے؟
آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی دلی خواہش ہے کہ دنیا سے جانے والے کو کفن دیا جاتا ہے، میری تمنا یہ ہے کہ جو میرے آقا میرے سرتاج تیرے والد محترم اللہ کے محبوب پیارے رسول نزول وحی کے وقت چادر مبارک جو زیب تن فرمایا کرتے تھے، وہ چادر اگر کفن کے لیے مل جائے تو میری قسمت ہی سنور جائے گی۔ عقیدہ اور ایمان سامنے آ رہا ہے کہ مومنوں کی ماں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے جسم سے لگی ہوئی چادر جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اہل سنت تجھے مبارک ہو، ہمارا عقیدہ یہ 1400 سال بعد والا نہیں، 1400 سال پہلے والا عقیدہ، ہماری ماں والا عقیدہ ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے جو فیض حاصل کرنے کا ذہن رکھتے ہیں وہ اسی طرح رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، امہات المومنین اور تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے وہ چیز افضل اور اعلیٰ اور برکت والی اور بخشش والی ہو جاتی ہے۔ پھر چادر مبارک، اللہ اکبر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، کہہ دو سبحان اللہ، اے چادر کا جرمٹ مارنے والے پیارے رسول اللہ۔ میری آقا کا چادر اوڑھنا رب کو بھی کتنا پیارا لگتا ہے، اللہ اللہ۔ میری آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور مستانوں، ہماری ماں نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات میں برکت بھی ہے اور بخشش بھی ہے۔ اے فاطمہ جا کر میری طرف سے یہ التجا پیش کر، اگر آقا قبول فرما لیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا والد محترم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیغام والدہ پیش کیا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، فاطمہ یہ چادر میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھ اس چادر سے تیری ماں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے اگر رب مجھے حکم دے تو میں تیری ماں کے لیے اپنے جسم کا چمڑا اتار کر پیش کر دوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا۔ حضرت علامہ مولانا پیر محمد عمران بریلوی صاحب، اندازہ لگاؤ کہ سیدہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ میرے آقا کی نظر میں خدیجۃ الکبریٰ کا مقام کیا ہے۔ ان نجدیوں کو کیا خبر کہ جنت المعلیٰ میں لیٹنے والی خاتون اول کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ روایت میں نے انہی سنی علماء سے سنی جب میں حاضر ہوا اور بارگاہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میں سلامی کے لیے حاضر ہوا، اور میرے شیخ کامل کے شہزادے بھی میرے ساتھ، اور وہاں پر جو عالم تشریف لا رہے تھے سلامی کے لیے، ہماری بات چیت ہوئی تو ان میں سے ایک عالم نے یہ روایت ہمیں سنائی۔ اندازہ کرو کیسا ان لوگوں کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور ایک روایت جو میں نے کتابوں کے اندر پڑھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک سیدہ فاطمہ کو عطا فرما کر ارشاد فرمایا، فاطمہ یہ چادر لے جاؤ اور ابھی جا کر اپنی والدہ کو پیش کر دو تاکہ انہیں سکون ہو جائے کہ میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو ہی چادر مبارک اتاری اور فاطمہ الزہرا کے ہاتھ سیدہ خدیجہ کو پیش کرنے کے لیے بھیج دی تو جبریل امین بھی حاضر ہو گئے اور آ کر پیغام رب العالمین عرض کیا کہ یا رسول اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو اپنی چادر دینے کی ضرورت نہیں، خدیجہ نے اسلام کی خدمت آپ کے توسل اور وسیلہ سے اتنی زیادہ کی ہے کہ میں رب ہو کر اسے جنتی پوشاک کا کفن عطا کروں گا۔ یہ ہے مومنوں کی ماں، یہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ ہے خاتون اول، یہ ہے عابدائے اول سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پر غور و فکر کرنے والوں، آپ کی عبادت اور ریاضت اور تقوی اور طہارت کو دیکھنے والوں، یاد رکھنا فاطمہ نے یہ تربیت ماں اور باپ سے پائی تھی۔ یہ ماں عظمت والی تھی تو بیٹی کو عظمت والی بنا گئی، ماں عبادت کرنے والی تھی تو بیٹی کو بھی عبادت پر لگایا، ایسا عبادت پر لگایا کہ سیدہ عرض کرتی ہے یا اللہ کوئی رات ایسی ہو کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر سجدہ تو کر سکے۔ یہ راتیں چھوٹی ہیں، قلیل ہیں، مختصر ہیں، کوئی رات اتنی لمبی ہو کہ جس کے اندر فاطمہ دل کھول کر سجدہ تو کر سکے۔ کیا ان عظیم خواتین کو گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھی؟ کیا ان کے لیے گھر کے کام کاج نہ تھے؟ آج کی عورتوں کو تو لاتعداد سہولتیں گھروں کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود اگر وہ عبادت سے پیچھے رہیں، نماز سے پیچھے رہیں اور شریعت اسلام کے حکم کو پورا کرنے سے پیچھے رہیں تو یہ تو بڑی بدبخت ہیں۔ ان عورتوں کو ان عظیم ہستیوں سے، عظیم ماؤں سے، عظیم خاتون جنت سے اور خاتون اول سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ وہ ہاتھ سے چکی چلا کر آٹا بنانے والی اور مشکیزے کے ساتھ پانی باہر سے لانے والی اور پردے کا اہتمام بھی اتنا کہ کوئی غیر مرد چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ کہاں گئی وہ عظیم عورتیں؟ آج اسی لیے گھر گھر کے اندر فتنہ ہے کہ ہم مردوں نے بھی اور ہماری عورتوں نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے۔ جب تک اسلام کے قوانین پر پابند مرد و خواتین نظر آتے ہیں وہ گھر جنت کا گہوارہ نظر آتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک 10 رمضان المبارک میں ہوا اور جنت المعلیٰ میں صحابہ نے قبر کھودی اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس قبر میں تشریف لے گئے، خود اترے، قبر کے اندر لیٹے، دعا فرمائی، پھر سیدہ پاک کے جسم کو اس زمین میں رکھا گیا۔ کیسی عظمت کی بات ہے۔ میں اسی لیے اپنے سننے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ ہمیں اگر وہ نصیب نہیں ہوا تو درود و سلام کے فضائل میں یہ بات ملتی ہے کہ جو کثرت درود و سلام پڑھنے والا ہوگا اسے قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک سے
سلام ارشاد فرمائیں گے۔